بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک سٹوریز چینل کے عزیز دوستو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ہارون بلخی جو اپنے ماں کا نافرمان تھا ان کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا واقعہ جسے سننے کے بعد آپ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں سکیں گے۔ اس واقعے سے ہمیں عبرت بھی حاصل کرنا چاہیے اور جن کی ماں زندہ ہے ان کو بھی قدر کرنا آ جائے گا۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو جاننے کے لیے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ امام مالک بن دینار رحمہ اللہ اولیاء کرام میں سے گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 60 حج کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک حج کے موقع پر میں نے بڑا رش دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ لاکھوں کا اجتماع تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا یا اللہ، اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، کیا ان سب کا حج قبول بھی ہے کہ نہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ رات کو جب میں سویا تو مجھے خواب میں کہنے والے نے کہا کہ سب کا حج قبول ہوا ہے، بلخ کا رہنے والا محمد بن ہارون بلخی جو ہے اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ حج کے مقام پر مختلف ملکوں کے خیمے لگتے تھے۔ آج بھی اگر وہاں دیکھا جائے، پاکستانیوں کے علیحدہ ہوتے ہیں، انڈونیشیا کے علیحدہ ہوتے ہیں، انڈیا کے علیحدہ ہوتے ہیں، بنگلہ دیش کے علیحدہ ہوتے ہیں، سب ملکوں کے علیحدہ علیحدہ خیمے لگے ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میں نے سب جگہ پر ان کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے آخر کار میں وہاں پہنچ گیا جہاں بلخ شہر کے لوگ رہتے تھے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد میں نے لوگوں سے پوچھا کہ تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ لوگ کہنے لگے وہ تو بہت نیک اور پرہیزگار آدمی ہے، ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے اس نے اپنا خیمہ لگایا ہوا ہے، وہ ساری رات اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے اور سارا دن روزے میں گزارتا ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ میں بہت حیران ہوا کہ مجھے خواب میں کیا کہا گیا تھا اور یہاں لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس کے خیمے کے پاس پہنچا تو وہ شخص مصلی پر بیٹھا ہوا تھا۔ کثرت اور عبادت کے آثار اس کے چہرے پر نظر آتے تھے۔ جب میں نے غور کیا تو اس کا سیدھا بازو کٹا ہوا تھا۔ وہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا۔ جب اس نے نفل ادا کیے میں نے اسے سلام کیا، اس نے وعلیکم السلام کا جواب دیا اور ساتھ ہی کہا کیا آپ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ہے؟ اس کی یہ بات سننے کے بعد میں ایک دفعہ ہل گیا، بڑا حیران ہوا۔ اس کے بعد اس نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگے آپ کو شاید خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے یہ سننے کے بعد میں اور بھی حیران ہوا، جیسے مجھ پہ بجلی گری ہو۔ وہ کہنے لگے کہ میں اس سے فرمانے لگا کہ لوگ بھی تیری بڑی تعریفیں کرتے ہیں اور تیری بصیرت بھی میں نے دیکھی، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور آپ مت پوچھئے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ رونے لگ گیا۔ کافی دیر تک وہ روتا رہا۔ میں نے اس سے پوچھا بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور مت پوچھئے، آپ ناراض ہو جائیں گے۔ میں نے اسے دلاسا دے کر کہا پریشان مت ہو، میں ناراض نہیں ہوتا، مجھے بتلائیے ہوا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور 24 سال ہو گئے ہیں مجھے حج کرتے ہوئے، اور ہر سال اللہ کو کوئی ولی آ کے مجھے کہتا ہے کہ جا تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا تیری غلطی کیا ہے؟ تو اس پر وہ کہنے لگا حضور میں اپنے ماں کا بہت نافرمان تھا۔ میں نے پوچھا کہ مہاجرہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ رب العزت نے مجھے بہت دولت سے نوازا، اللہ نے مجھے بہت زمینیں دی، اتنا سب کچھ ملنے کے بعد میں عیاشی میں مبتلا ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، عصر کے بعد میری ماں افطاری کی تیاری میں مصروف تھی، میں شراب کے نشے میں دھن تھا۔ میں اپنی ماں کے پاس گیا اور ماں سے کہنے لگا کہ مجھے پانی پلا۔ میری ماں مجھ سے کہنے لگی تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے خود تو روزہ نہیں رکھا، جن لوگوں نے رکھا ہے ان کا تو خیال کر۔ وہ کہنے لگا جب ماں نے مجھ سے یہ کہا تو مجھے بہت غصہ آیا۔
और मैंने जोर से अपनी माँ को थप्पड़ मारा। इसके बाद मेरी माँ जलते हुए तंदूर में गिर गई। इसके बाद लोगों ने मुझे कमरे में बंद किया। सारी रात मैं नशे में धुंध रहा। जब सुबह मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो मेरी बीवी बैग बांध कर जा रही थी। मैं अपनी बीवी से पूछने लगा हुआ क्या है। वो कहने लगी जो अपनी माँ का न बन सका तो मेरा क्या बनेगा। और मेरी बीवी मुझसे कहने लगी कि तेरी माँ का इंतकाल हो गया है। मैंने उससे पूछा कि मुझे बताया क्यों नहीं। वो कहने लगी तेरी जलती हुई माँ तंदूर में पड़ी कह रही थी कि मेरे बेटे को मेरे मुंह मत दिखाना, उसे मेरी नमाज जनाजा पढ़ने मत देना। इस पर हारून बल्खी फरमाते हैं कि मैंने कुल्हाड़ा उठाया और अपने उस हाथ को काट दिया जिससे माँ को थप्पड़ मारा था। इमाम मालिक बिन दिनार रहमहुल्लाह फरमाते हैं जब उसने ये बात कही तो मैंने रख के उसके मुंह पे चप्पड़े लगाई। उसके बाद मैं वहां से उठ के अपने घर आया। रात को ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। वो मुझसे कहने लगे ए मालिक तुमने हारून बल्खी को थप्पड़ क्यों मारा। अल्लाह तो बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, वो तो बड़ा मुआफ करने वाला है। मैं हुजूर से कहने लगा कि माँ के नाफरमान को कैसे माफी मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि जा हारून बल्खी को बता दे तुझे तेरी माँ की वजह से ही क़यामत वाले दिन तेरी मग़फ़िरत होगी, उस माँ की वजह से जिसे तुमने कत्ल किया। इमाम मालिक बिन दिनार रहमहुल्लाह फरमाने लगे कि मैंने हुजूर से फरमाया ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी माँ की वजह से कैसे उसकी मग़फ़िरत होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे क़यामत में उसकी माँ अल्लाह के दरबार में अपना मुकदमा पेश करेगी। वो कहेगी ए अल्लाह मैंने 9 माह पेट में इसे पाला, दर्द सह के इसे जना और इसी ने मुझे कत्ल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी माँ का मुकदमा सुनने के बाद फरमाएंगे उठाओ इसे और जहन्नुम में डाल दो। मेरे महबूब फरमाने लगे कि जब हारून बल्खी को फरिश्ते पकड़ के घसीटेंगे तो वो पलट के माँ की तरफ देखेगा। उसके बाद दूसरी मर्तबा फरिश्ते उसे घसीट कर ले जाएंगे, वो पलट कर फिर माँ की तरफ देखेगा। तीसरी मर्तबा जब फिर उसको लेके जाएंगे तो वो पलट कर अपनी अम्मा से कहेगा अम्मा ये मुझे जलाने लगे हैं, मुझे जहन्नुम में डालने लगे हैं। मेरे महबूब फरमाने लगे कि जल के मरने वाली माँ वहाँ भी बोल उठेगी, कहेगी ए मेरे रब चल मैंने माफ किया, तू भी इसे माफ कर दे। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे कि इसने तुझे जला के मारा, तू इसे क्यों नहीं जलने दे रही। माँ तो माँ होती है। माँ कहेगी या अल्लाह मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं इसको कैसे जलने दूँ। प्यारे दोस्तों बहुत खूबसूरत वाक़या था। मैं जब भी इस वाक़ये को सुनता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अपने माँ बाप की कदर करें अगर वो जिंदा हैं। माँ बाप जिंदगी में एक मर्तबा मिलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि हमें भी माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। हमारा वाक़या ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।